دوستو، اس وقت ہمارے انڈیا میں شاہ رخ خان کی آنے والی فلم پٹھان سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑا وواد جنم لے چکا ہے، جہاں پر دیش کے کچھ لوگ اس فلم کا ویرودھ کر رہے ہیں، اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور اپنے دوستوں سے بھی اس فلم کو نہ دیکھنے کی قسمیں دلوا رہے ہیں۔ تو وہی دوسری جانب ایک بڑا گروپ ایسا بھی ہے کہ جو شاہ رخ خان کے سپورٹ میں اتر آیا ہے۔ وہ نہ خود اس فلم کو دیکھنے کا وعدہ کر رہے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پر یہ دکھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کو بھی یہ فلم ضرور دکھائے گا۔ مگر دوستو، اس پورے وواد کے بیچ وہ سب سے اہم اور ضروری چیز کہ جس پر آپ میں سے بہت کم ہی لوگوں کی نظر گئی ہوگی، یا پھر آپ میں سے کچھ ہی لوگوں نے اس پر غور کیا ہوگا، وہ دراصل اس فلم کا ٹائٹل پٹھان ہے، یعنی کہ پٹھان ورڈ۔ پٹھان کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کچھ لوگ جو اس فلم کا ویرودھ کر رہے ہیں، ان کے مطابق ان کے ویرودھ کرنے کے بیچ جو بہت ساری وجہ ہے، ان میں سے ایک وجہ اس فلم کا نام بھی ہے۔ یعنی ان لوگوں کا ماننا ہے کہ شاہ رخ خان نے اپنی نئی فلم کا نام یعنی ٹائٹل پٹھان رکھنے کی وجہ سے نہ صرف اس دیش میں رہنے والے لوگوں کی توہین کی ہے، بلکہ اپنے دیش کی بھی توہین کی ہے۔ مطلب شاہ رخ خان کو اپنی فلم کا ٹائٹل پٹھان رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مگر دوستو، اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ پٹھان ہے کیا؟ پٹھان کون لوگ ہوتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں سے آئے تھے، ان لوگوں نے اتہاس میں کیا کیا تھا، یعنی ان لوگوں کا پورا اتہاس کیا رہا ہے، یہ لوگ مسلمان کب ہوئے تھے اور آج کے دور میں بھی مسلمان ہوتے ہیں یا پھر کسی اور دھرم کو بھی فالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کی راجنیتی اور بھارت کے پورے اتہاس میں بھی ان لوگوں کا کیا یوگدان رہا ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، پٹھان لوگوں کا اتہاس بھی بڑا ہی دلچسپ رہا ہے، کیونکہ ایک طرف کچھ اتہاس کار لوگ ان لوگوں کو سیدھے طور پر خدا کی ایک مخلوق یعنی کہ جناتوں سے جوڑتے ہیں، تو وہی دوسری جانب اتہاس کاروں کا ایک گروپ ایسا بھی ہے جو ان کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ایک مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ بنی اسرائیل یعنی کہ آج کے یہودیوں کی یہ نسل ہے کہ جو وقت کے ساتھ آج سے ہزاروں سال پہلے یہودیوں سے ایک قبیلے کے روپ میں بچھڑ گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور جب آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا میں ظہور ہوا تو ان لوگوں نے ان کے اوپر ایمان لا کر اسلام کو اپنا لیا، اور تب سے لے کر آج تک یہ لوگ مسلمان ہیں۔ وہی اتہاس کاروں کا ایک گروپ ایسا بھی ہے کہ یہ لوگ جو مانتے ہیں کہ دراصل پٹھان لوگ حضرت خالد بن ولید کی ایک بیٹی اور ان کے داماد کی نسل سے ہے۔ فی الحال سچائی کیا ہے، یہی آج ہم اس ویڈیو میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے، تاکہ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے وقت کنفیوز نہ ہو۔ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتاتا چلوں کہ دراصل پشتون، پختون اور پٹھان ایک ہی ہے، کہ آج کے دور میں جنرلی ہم جن کو پٹھان بولتے ہیں وہی اپنے آپ کو ایک لمبے وقت سے پشتون یا پختون کہتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ افغان بھی انہی لوگوں کو کہا جاتا رہا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ آج کے دور میں افغان ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ان سبھی لوگوں کو بول دیا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں رہتے ہیں، اب وہ چاہے کسی بھی دھرم کے ہو، چاہے کسی بھی جاتی کے ہو، بس افغانستان میں رہتے ہیں، اس لیے وہی لوگوں کو افغان کہہ دیا جاتا ہے۔ دراصل دوستو، پشتون اور پٹھان یہ ایک نسل ہے، اور جو بھی اس نسل میں پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کو پٹھان ہی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے بھارت دیش میں بہت ساری الگ الگ نسلیں پائی جاتی ہیں۔ اب اگر بات کریں لوکیشن کے اینگل سے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ان لوگوں کی زیادہ تر آبادی پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی پائی جاتی ہے۔ تینوں دیشوں کے علاوہ بھی آپ لوگ کچھ تعداد دنیا کے اور سارے بہت دیشوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ افغانستان کی راجنیتی کو تو چھوڑ ہی دیجیے، اور پاکستان میں بھی یہ لوگ اپنی ایک پہچان بنا چکے ہیں۔ عمران خان جیسا کہ پاکستان کا ایک بڑا اور مشہور لیڈر بھی ایک پٹھان ہی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں بھی آپ لوگوں کو پٹھانوں کے چہرے نظر آئے گے، خاص طور سے
پاکستان کے مشہور آل راؤنڈر ہے یعنی کہ شاہد آفریدی، وہ بھی دراصل ایک پٹھان ہی ہے۔ بات کریں اگر اتہاسک طور پر، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھارت کے اتہاس میں ان لوگوں کا پہلے سے ہی ایک بڑا کردار رہا ہے۔ دوستو، پشتون اور پٹھان قوم کو ہمیشہ سے ہی ایک غیرت مند اور طاقتور قوم کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ان کا جو اپنا ایریا ہے، یعنی کہ جو مین ایریا ہے جس کو افغانستان کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو اتہاسک طور سے گریو یارڈ آف ایمپائر کا نام بھی دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سلطنتوں کی قبرستان۔ وہ اس لیے کہ یہ بڑی بڑی سلطنتیں جنہوں نے زبردستی اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی یا پھر جبراً ان لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی، وہ لوگ کبھی بھی ان چیزوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بڑی بڑی سلطنت کے لوگ اس علاقے میں آئے، انہوں نے خود آ کر اس علاقے میں آ کر اپنی قبریں کھودی اور بعد میں اسی قبر میں دفن ہو گئے۔ اتہاسکاروں کے مطابق پٹھانوں نے بھارت کے اتہاس میں ایک اہم رول ادا کیا ہے، اب وہ چاہے بات ہو محمود غزنوی کی یا پھر محمد غوری کے دور کی یا پھر بھارت میں قائم ہونے والے بڑے بڑے طاقتور سلطنت کے دور کی۔ ہر دور میں ہی پٹھانوں نے ایک دوسرے سے الگ ہی جدا ثابت کیا ہے۔ کسی کے دور میں ان لوگوں نے فوری مدد کی تو کسی کے دور میں اپنے سمجھ سے پوری دنیا کو حیران کیا۔ اتہاسکاروں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ بھارت میں قائم ہونے والی مسلم سلطنتیں ایسی تھی کہ جو پٹھانوں کی مدد کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ لگ بھگ سبھی مسلم سلطنتوں کے دور میں اور خاص طور سے مغلیہ سلطنت میں دربار کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کے خلاف لڑی جانے والی بھارت کی جنگ آزادی میں بھی یہ لوگ آگے آگے رہے۔ ویسے تو پٹھان فریڈم فائٹر کی یہ لسٹ بہت زیادہ لمبی ہے، مگر پھر بھی اس لسٹ میں ایک نام ایسا ہے کہ جس میں آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور وہ نام ہے خان عبدالغفار خان۔ وہی خان عبدالغفار خان کہ جو نہ صرف گاندھی جی سے ہم سے زیادہ انسپائر تھے، گاندھی جی کے سب سے قریبی بھی مانے جاتے تھے، خود گاندھی جی بھی ان سے حد سے زیادہ انسپائر ہوئے تھے۔ ویسے تو بھارت کی آزادی کے خاطر اپنی عمر کا ایک لمبا وقت جیل میں گزار دینے والے خان عبدالغفار خان خود بٹوارے کے خلاف تھے، مگر جب بٹوارہ ہو ہی گیا تو وہ آٹومیٹکلی پاکستان کے سائیڈ میں پہنچ گئے تھے۔ خان عبدالغفار خان کا بھارت کی آزادی میں کیا رول تھا اور گاندھی جی ان سے کتنے زیادہ انسپائر تھے، اس بات کا اندازہ اس پر سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اکلوتے ایسے پاکستانی ہیں کہ جن کو دیش آزاد ہو جانے کے بعد بھی، بلکہ کئی سالوں کے بعد بھی، ان کو 1987 میں باقاعدہ پاکستان سے بلایا گیا اور بھارت کا سب سے بڑا ایوارڈ بھارت رتن دیا گیا تھا۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ کسی پاکستانی کو بھارت رتن سے نوازا جا رہا تھا۔ فی الحال دوستو، اب اگر بات کریں ان لوگوں کے اتہاس کی کہ آخر ان لوگوں کا اتہاس کیا ہے اور پٹھان لوگ کس کی نسل سے ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس بارے میں اتہاس کاروں کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ اتہاس کار پٹھان لوگوں کا رشتہ سیدھے طور پر حضرت طالوت کے پوتے یعنی کہ افغانہ سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق آج کے دور کے ساتھ پشتون یعنی کہ پٹھان افغانہ کی اولاد ہے۔ وہی طالوت کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ آپ کو بتا دوں کہ جو حضرت طالوت کے جو پوتے تھے یعنی کہ افغانہ، ان کی پرورش بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی۔ بعد میں جب یہ افغانہ بڑے ہوئے تو اس دور تک حضرت داؤد علیہ السلام کی اس پوری سلطنت پر ان کے بیٹے یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا راج ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح بعد میں افغانہ کو اپنا پیارا اور قریبی بنائے رکھا۔ انہوں نے اپنی فوج میں ان کو بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی دی تھی، مگر دوستو ان لوگوں سے لگ بھگ 400 سے 500 سال کے بعد کہ جب بابلون جب پوری دنیا میں ایک بڑی طاقتور بن کر ابھرا تھا اور دوسری جانب بنی اسرائیل حد سے زیادہ کمزور اور بری حالت میں پہنچ چکے تھے،
تو بابلون کے ظالم بادشاہ یعنی کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کیا۔ اس حملے میں ظالم بادشاہ بخت نصر نے نہ صرف یہودیوں کے سب سے پوتر یعنی مقدس شہر یروشلم کو بری طرح سے جلا کر راکھ کر ڈالا تھا، بلکہ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں اس نے یہودیوں کو قتل کیا اور ہزاروں کی تعداد میں ہی بچے باقی سب یہودیوں کو غلام بنا کر ببل کے علاقے میں لے گیا، جہاں پر جا کر اس نے ببل کے آس پاس کے سبھی علاقے کے ان لوگوں کو قبیلے کے حساب سے آباد کر دیا۔ حالانکہ کچھ وقت کے بعد ہی یہودیوں کے ان بہت سارے قبیلوں میں سے کچھ قبیلے بخت نصر کی قید سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بھاگنے والے یہودیوں میں سے کچھ یہودی قبیلے تو آج کی دور کے سعودی عربیہ شہر مدینہ کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، تو وہی دوسری طرف بھاگنے والے کچھ یہودی ایسے بھی تھے جو بھاگ کر اور دور گئے اور آج کے دور کے افغانستان کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں آباد ہونے والے لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں کا نام خیبر رکھا تھا، جبکہ افغانستان میں آنے والے لوگوں نے بھی اپنے علاقے کا نام خیبر رکھا تھا اور آج تک خیبر ہی ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ کا جو خیبر تھا وہ تو مسلمانوں نے حضرت علی کی شجاعت اور بہادری سے لے کر ہی فتح کیا تھا۔ اور اگر بات کریں افغانستان کے خیبر کی تو آپ کو بتا دوں کہ جب عرب میں دھیرے دھیرے اسلام دھرم پھیلنا شروع ہوا تھا تو یہاں پر قیس عبدالرشید نام کے سردار ہوا کرتے تھے۔ مشہور سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کی دعوت پر اس دور میں افغانستان میں رہنے والے پختون پٹھان سردار یعنی کہ قیس عبدالرشید اپنی کمیونٹی کے ساتھ افغانستان سے لمبا سفر طے کرنے کے بعد عرب کے شہر مدینہ پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے نہ صرف آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ بھی لیا تھا۔ ادھر یہ نظریہ رکھنے والے اتہاسکار تو یہاں دعویٰ کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے ساتھ ساتھ خیبر کے جنگ میں بھی مسلمانوں کی طرف سے قیس عبدالرشید نے ایک بڑا کردار ادا کیا تھا۔ فی الحال دوستو، قیس عبدالرشید نے حضرت خالد بن ولید کی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس عبدالرشید سے ریلیٹڈ ایک پیشن گوئی یعنی کہ بھوشیہ وانی لکھی تھی، جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیس کی اولاد اتنی زیادہ ہوگی کہ دوسری اقوام پر غالب آ جائے گی، اور ان لوگوں کی اسلام سے محبت اتنی زیادہ ہوگی کہ جیسے ہوں لکڑی جس کے اوپر سمندری جہاز کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ عربی میں اس لڑکی کو بوتان کہا جاتا تھا، جو آگے دھیرے دھیرے بدل کر یا پھر یہ کہیے کہ اس کا تلفظ بگڑ کر پٹھان ہو گیا، اور آج کے دور میں ہم ان کو پٹھان کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ فی الحال اس کے بعد قیس عبدالرشید اپنے علاقے میں واپس آ گئے تھے اور یہاں پر انہوں نے کچھ وقت تک اسلام کی تبلیغ بھی کی تھی۔ یہیں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا اور یہیں پر ہی ان کو دفن کیا گیا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج بھی پاکستان کی اونچی پہاڑی پر قیس عبدالرشید کے نام سے ایک قبر موجود ہے، جس کے بارے میں لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ قیس عبدالرشید کی قبر ہے، جو کہ وہ حضرت خالد بن ولید کے داماد تھے اور آج کے دور کے سبھی پٹھانوں کے باپ ہے، یعنی کہ سبھی پٹھان انہی کی نسل سے ہیں۔ حالانکہ دوستو، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کچھ ماڈرن ہسٹرین اس نظریے سے نا اتفاقی رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ اس نظریے کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے مطابق پٹھانوں کا اتہاس حضرت طالب سے بھی پرانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام یا پھر داؤد علیہ السلام کی حکومت ہماری دنیا پر ہوا کرتی تھی، پر پشتون اس سے بھی پہلے سے افغانستان کے علاقے میں آباد ہے۔ فی الحال دوستو، حقیقت کیا ہے یہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ لوگ اس ویڈیو سے پہلے پٹھانوں کے بارے میں کیا جانتے تھے۔ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔